علیہ وعلا ابائی طاہرین و اولادہ المعصومین فی عزیزات و فی کل شاعت من شاعت اللیل والنہار ولیم و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا معیدا حتی تسکنہ ورزقات و تمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین عشق صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرد شریف پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما زمین پر تیری محبوب ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے خالق شان فرما جس مقصد کے لیے بار بار اکٹھے کیے جاتے ہیں وہ مقصد بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد آل محمد کی محبت ملنے کا مقصد دنیا میں رہنے کا مقصد اور یہاں سے آگے کے لیے تیاری کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما خالق دل کی آنکھیں کھول دے معصوم نے فرمایا ہر انسان کو اللہ نے 4 آنکھیں عطا کی ہیں 2 وہ جو جن سے ظاہر دیکھتا ہے 2 وہ جن سے وہ باطن دیکھتا ہے خالق دل کی آنکھیں کھول دے باطن کی آنکھیں کھول دے ذکر کا صدقہ ذکر میں موجود کریم ہستیوں کا صدقہ دل کی آنکھیں کھول دے کیونکہ تو نے قرآن میں اپنے حبیب کی زبان سے ہم تک پیغام پہنچوایا جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا خالق دل کی آنکھیں کھول دے کم از کم اتنی کھول دے ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارے ہیں مرنے سے پہلے یہ بھی کہہ دے تو ہمارا ہے پروردگار عالم ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول چاہتے ہیں اتنا ادا کرنے کی توفیق دے دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا پروردگار عالم ہر دور میں ہر ذی روح تیری حجت کا صدقہ کھاتی ہے ہم سب کو امام کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما اس پورا شعب دور میں ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں ان کی عزتوں کی محافظت فرما امام کی کنیزوں میں شمار فرما پروردگار عالم ہمارے ورثہ سادات و مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل انہوں نے جو اہتمام کیا میں ممبر پہ بالکل نہیں کہوں گا کہ اسے قبول فرما کیونکہ میرا ایمان ہے اگر میرا امام قبول نہ کرتا یہ ذکر نہ ہوتا نصرت صاحب الزمان میں شمار فرما جتنے آئے بیٹھے ان کی جھولیاں خیر سے بھر دے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر ایک چھوٹی سی زحمت کرو گے پیچھے والے تھوڑے ادھر آ جاؤ نا میں ادھر والے بھی تھوڑے مہربانی آج یہ بڑی جگہ ہے ادھر تشریف لیا اللہ اکبر مہربانی جھنگ شہر آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ آپ کے پیار کا قدردانی کا شکریہ جس دن ہمیں مقام مومن کی سمجھ آ گئی پھر یقین کیجئے ہماری پرواز شروع ہو جائے گی خدا نے علی والوں کو بہت بڑا تحفہ دیا ہے لفظ مومن دے کر ہم خوش تو ہو جاتے ہیں ہمیں کوئی کہے مومنین حضرات ہم خوش ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کرے اس لفظ مومن پہ پورا پہرا بھی دے سکے مہربانی گفتگو ہی کریں گے کوئی خطابت منوانی نہیں ہے سینکڑوں ہزاروں مجالس سوشل میڈیا پہ سنتے ہی رہتے ہو میری خواہش ہوگی اتنی دور سے آیا ہوں کچھ نہ کچھ وہ دے جاؤں جس کے دیے جانے کے بعد زندگیوں میں تبدیلی آئے مہربانی ایسا ہی ہے نا یہ جو ممبر سجایا گیا تھا یہ کس مقصد کے لیے سجایا گیا تھا
بغیر مقصد کے خالق نے کائنات نہیں بنائی. سید سجاد نے یہ منبر بغیر مقصد کے سجایا. ہر چیز کا کوئی مقصد ہے. مہربانی مہربانی پہنچ جانے کا شکریہ. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. جیسے یہ ماشاءاللہ جس گھر میں ہم بیٹھ کے سرکار کے امر سے ذکر میں مصروف ہیں، جس نے یہ گھر بنایا ہوگا اس کا بھی مقصد ہوگا. یہ کمرے صحن بڑا رکھوں تاکہ ذکر حسین ہو. مقصد ہے نا. ابھی فصل چل رہی ہے، اب کٹنے والی ہے، بلکہ تیار ہو گئی. مقصد یہی تھا دانا مل جائے. دانے کے بعد پھر گھر لے آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ پشائی کرا کے پورا سال سرکار کا صدقہ کھائیں گے. لیکن صرف اتنا نہیں، اس کے پیچھے اور مقاصد ہیں جو مومن کو معلوم ہے، غیر مومن کو نہیں. مثلا چلو دانے پہ ہی دو جملے عرض کر دیتا ہوں. واپس آتا ہوں جہاں سے بات شروع کی تھی. یہ دانا جب بویا گیا تھا تو ایک دانا تھا. پانی، ہوا اور کسی کے وجود کی برکت اور ولایت علی کا کمال. مہربانی مہربانی مہربانی. پانی، آب و ہوا، بہت شکریہ. کسی کے وجود اقدس کی برکت. جملوں کی قدردان ہو، اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. کسی کے وجود اقدس کی برکت. کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ کائنات ہے. مہربانی سے یہ زیادہ. کسی کے وجود اقدس کی برکت اور ولایت علی کی وجہ سے دانے نے برکت حاصل کی. کومپل نکلی، آہستہ آہستہ خوشہ لگا. اس کے اوپر ایک کی جگہ کئی ملے. مہربانی. کٹنے کا موسم آیا. یہی مثال ہی سمجھ گئے نا. لفظ مومن آگے پہنچانا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا. کٹنے کا موسم آیا، ماشاءاللہ کٹائی شروع ہوئی. پھر تھریشر، پھر دانا اور بھوسا علیحدہ. ایسے یہ گھر لے کے آئے. ماں بہن بیٹی کو کہا یہ پسوا کے آئے ہیں، پکا. ہماری بچیوں نے مومن جو تھی عام روٹین میں نہیں، آٹا گوندا، پہلے وضو کیا. ہماری بیٹیاں مومنہ جو ہیں، مہربانی بچیاں بیٹا آپ کے لیے بھی میسیج اچھا سنتے جاؤ. انہوں نے مہربانی انہوں نے وضو کر کے درود پڑھ کے آٹا گوندا. ادھر سے انہوں نے سبزی گوشت تیاری کے لیے ناد علی پڑھنا شروع کیا. انہوں نے ڈوئی چلائی، درود پڑھتی رہی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد. مومنہ جو ہے عام تو ہے نہیں، ڈوئی چلانا شروع کر دی. اس کے بعد انہوں نے جب روٹی پکانے کا ٹائم آیا، پیڑے بنائے. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن. بے بہت شکریہ، بے بہت شکریہ. مہربانی جان، مہربانی جان. میں بڑے آرام سے آپ کی خدمت میں مہربانی آرام سے میں پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. صاحبان معرفت تشریف فرما ہو، سنبھالتے جاؤ. معرفت کے موتی ہیں. میری بیٹی نے، میری بہن نے، میری ماں نے، مومنہ جو تھی، آٹا پیڑا بنانے کے بعد پیڑا لمبا کیا. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آباد. آئے نہیں اٹھے گا کربلا سے. بے شاباش، بے شاباش. مہربانی جان. مہربانی مہربانی ہو. ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو اٹھے گا. اور جس نے اٹھنا ہی کربلا سے ہو وہ بھی کفن ڈھونڈتا رہے. نہیں، کربلا جاؤ معرفت کے ساتھ. یہ پیغام تھا، میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. کوشش کیجیے گا، اس پہ غور کیجیے گا. کربلا جاؤ چیزیں لینے نہیں، معرفت کے ساتھ. ہم دیکھیں گے شاہ جی اتنی دیر سے کہہ رہے معرفت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ. نہیں لیتے ہم کفن بھی، نہیں لیتے ہم تبرک بھی، اکٹھا نہیں کرتے. کیا کرنے جائیں؟ جا حسین کے پاس. حسین آج بھی کہتا ہے آ میں تجھے حر بنا دوں. مہربانی مہربانی مہربانی.
مہربانی بہت شکریہ حضور. کوئی گھبراہٹ تو نہیں ہے؟ میں جملہ کہہ گیا کوئی بندہ پریشان ہو گیا. جا ہور والا مزاج لے کے آ، جا فضہ والی کیفیت لے کے آ. چیزیں ڈھونڈنا، کھانے کے پیچھے بھاگنا، ہوٹلوں میں رہنا، کربلا جا کے عام جگہ نہیں. میں مصائب پہ دو چار جملے عرض کروں گا اس حوالے سے، لیکن کربلا جا بار بار کہہ رہا ہوں معرفت کے ساتھ. یہ چوتھے امام کا فرمان بھی ہے زوار صاحب، فرمان بھی ہے بادشاہ معظم کا، جاؤ میری جد کی زیارت عرش پہ اللہ کی زیارت کے برابر ہے. لیکن آگے بادشاہ نے جملہ فرمایا، جو معرفت کے ساتھ جائے، جس کو میرے بابا کی قربانی کے مقصد کا پتہ ہو. بڑا ضروری تھا. مہربانی زوار صاحب. اچھا بات زوار صاحب پہ ہی چلی، زوار غلام شبیر صاحب پہ، زوار لفظ زوار پہ. چلو میں نے کربلا کا ایک اشارہ ہی دیا. میں کہہ رہا ہوں خدا تمہیں لے جائے، ضرور جاؤ، پر معرفت کے ساتھ. جو نہیں جا سکے پریشان نہ ہوا کرو. مولا بلاتا ہی نہیں، مولا بلاتا ہی نہیں، مولا بلاتے ہی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بادشاہ بڑے کریم ہیں. یہ شکوہ نہ کیا کرو مولا بلاتے نہیں، اچھا نہیں لگتا. ان کا محب ہو شکوہ کرتا پھرے، وہ چلا گیا، 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 مولا مجھے بلاتے ہی نہیں. نہ، کوشش کر، پہلے معرفت حاصل کر. اچھا فرض کرو کسی کو توفیق نہ ملی ہو جانے کی. زیادہ تر آج کل مسئلہ پیسوں کا ہی ہے نا. کئی ہیں ہمارے ہاں، ایسا نہیں ہے کہ سارے جیسے ہیں. جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے بیچارے نہیں جا سکتے. کوشش تو کرتے، منتیں شنتیں کرتے ہیں، پیسے کٹے کرتے، کمیٹیاں ڈالتے ہیں، کوئی نہیں جا سکتے. ان کے لیے تحفہ دے کے جا رہا ہوں. حکم ہے کتابوں میں، کربلا کی زیارت کی تڑپ اندر رکھ. ایک دن کربلا کے خون کا وارث آئے گا. گھبرانا نہیں، تجھے جھنگ سے بلا کے مزارے نہیں، تخت پہ بیٹھے سردار دکھائے گا. مہربانی جائیں گے، مہربانی جائیں گے، مہربانی جائیں گے، مہربانی مہربانی. تجھے کربلا پہ بیٹھے، کربلا میں بیٹھے تخت پہ سردار دکھائے گا. دل کرتا ہے نا، دیکھیں نا، انشاءاللہ دیکھیں گے، سارے دیکھیں گے. حسرت ضرور رکھو، ہم نے یہ شہزادے تخت پہ بیٹھے دیکھنے. اشارہ دینا تھا، میں دے گیا. اس پہ بھی گفتگو بنتی ہے لیکن وہ میری بات رہ نہ جائے. عرض کر رہا تھا لنگر کے حلال ہونے پہ چلتے چلتے بات زیارت پہ پہنچی. یاد ہے نا؟ تھک تو نہیں گئے؟ مہربانی. بات زیارت، بہت شکریہ. بات بچوں سے میں پوچھ رہا تھا بیٹا شریک کسے کہتے ہیں؟ پھر میں نے خود ہی گزارش کی، کیونکہ بچے جانتے، صرف یاد دہانی کرانا مقصود تھی. پارٹنر، حصے دار، سانجھی دار، بھائی وال. یہ دیکھیں نا، میں اس لیے چاہ رہا تھا تھوڑا تھوڑی ادھر ہے، دھوپ آ رہی ہے مومنوں کو، مجھے کچھ ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں تکلیف نہ ہو مومنوں کو. آپ ادھر آ جائیں، درود پڑھتے پڑھتے ادھر آ جائیں. بسم اللہ. آجو آجو آجو. تھوڑے تھوڑے ادھر ہو جاؤ، تھوڑے تھوڑے ادھر. بیٹیاں دور بیٹھی ہیں، ادھر ہو جاؤ تھوڑے تھوڑے. شکریہ 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 حضور. مہربانی بڑی شفقت فرمائی آپ نے. 2-3 دفعہ ناراض نہیں ہوئے. میں نے کہا بندے ناراض نہ ہو جائیں. بار بار سید کہہ رہے ادھر ہو جاؤ، ادھر ہو جاؤ. میں آپ کا سکھ تلاش کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں مومنوں کو تتی بہا نہ لگے، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں، گرمی نہ لگے. حضور بات بھولی تو نہیں؟ شریک، السلام علیکہ یا شریک بہت شکریہ. ایسے ہی پڑھتے ہیں نا شریک القرآن. بیٹا میں آپ کو کہہ رہا تھا بچے، شریک، پارٹنر. چھوٹے جو بیٹھے بیٹا آپ نے بھی غور فرمانا ہے. سانجھی دار، بھائی وال، حصے دار، پارٹنر. مثلا زوار غلام شبیر صاحب نے یہاں پہ اس جگہ پہ دکان کا افتتاح کیا. میں ایک دکان کھولنے لگا. انہوں نے مسئلہ بچا. خدا بند عالم ان کریم گھرانے کا صدقہ میں نے ان کی برکت سے شروع تو کر لی ہے، لیکن اگر کوئی بھائی وال مل جاتا نا تو بڑا اچھا ہوتا. اب آ گئی، میرا بندہ کس کو مانگتا ہے؟ کم مالک اوپر سے کوئی ملائک بھیج دے، کوئی فرشتے بھیج دے.
کوئی کروبی بھیج دے، کوئی قدسی بھیج دے۔ خالق کہنے لگا میرا بندہ میں تیری بات سنتا بھی ہوں اور قبول بھی کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ میں نے ملائکہ بھیجے تو تیری دکان سے کوئی سودا ہی نہیں لے گا۔ کہنے لگا خالق کیا کروں؟ کہا اگر تو نے شریک بنانا ہے تو اپنے جیسا ڈھونڈ۔ مہربانی مہربانی، پہنچ جانے کو سلام ہے، مہربانی پہنچ جانے کو سلام ہے، مہربانی حیدری اپنے، مہربانی اپنے جیسا ڈھونڈ۔ بھائیوال بنانا ہے سانجی دار، اپنے جیسا ڈھونڈ۔ بچوں بیٹا فخر کیا کرو، تم کن کے ماننے والے ہو؟ السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ فیصلہ گھر جا کے کرنا، امام قرآن کے شریک ہیں یا قرآن امام کے؟ بس ایک جملہ جنگ کے درتے پہ دے کے جا رہا ہوں، سنبھالنا۔ جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہے وہ علی کیا ہوگا؟ بہت شکریہ، مہربانی مہربانی، اشاروں میں بات کرنی تھی میں کر گیا حضور۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن۔ مجھے یہاں زوار صاحب، بلکہ میں کہوں گا انشاءاللہ سارے زوار بنیں گے، سارے امام کو بیٹھا دیکھیں گے اور وقت دور نہیں۔ اور میں دل کی دعا ہے یار، جنگ والوں مانگا بھی کرو جو میں دعا کرنے لگا ہوں، پروردگار جب تیری حجت کا ظہور ہو کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، سب سردار کے قابل بن جائے۔ اب یہ نہ ہو کہ میرے خطاب کے بعد بندے زائد کو کہیں بھئی تو نے کیسا بندہ بلا لیا، ہمارے ساتھ تو ان کے عقیدے ہی نہیں ملتے۔ سید ممبر پہ کہہ گیا کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے، جو تجھے زائد کہے نا کہ سید کہہ گیا کوئی علی والا پیچھے نہ رہ جائے اور ہمارے عقیدے نہیں ملتے، تو ان کو کہنا کہ مہربانی کریں آج رات علم کے نیچے بیٹھیں، عقیدہ تیرا ملتا نہیں۔ عقیدوں کا حساب لگانے والے امام زمانہ کو کہے ہمارے عقیدے ان کے ساتھ ملتے نہیں، ان کا رزق بند کر۔ مہربانی یار کسی تک کوئی بات پہنچ ہی جائے، اللہ کرے بند کر سرکار، ان کا رزق تیرے وجود اقدس کی برکت سے ان کو ملتا ہے۔ آواز ہے گی نہیں کروں گا، اس لیے سب کے لیے سرکار کہیں گے میرا صدقہ ہے کھاؤ، فیصلہ کروں گا کس کس نے کھا کے حلال کیا۔ مہربانی 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 زبار صاحب، مہربانی زبار صاحب، مہربانی۔ بچوں بیٹا میں حلال کرنے پہ 2-3 جملے اور بھی آپ کو دینے ہیں، بڑے کمال ہے۔ بار بار میں حلال کرنا پہ بات کر رہا ہوں، بیٹا بڑا اہم ہے، بڑی ضروری ہے، کیونکہ بزرگ تو جس لیول پہ آ چکے ہیں وہ بڑا مشکل ہے ان کو تھوڑا سا اس طرف مولڈ کرنا۔ آپ خیر سے معصوم ہو، آپ بات پہ غور فرماؤ گے۔ چلو میں بات بیٹا یہی کرتا ہی جاؤں، حلال کرنا کیا ہے؟ ایک تو میں نے بتا دیا حلال کرنا یہی ہے جن کا صدقہ عطا ہو شکم میں جائے، حرام کا لقمہ نہ جائے۔ دوسرا میں بتاؤں بیٹا ہمیں ان کا صدقہ جو رزق ملتا ہے، جنگ والوں ساری تقریر ایک طرف یہ جملہ، بیٹیاں ذرا آپ نے بابا غور کرنا ہے، ان کا صدقہ جو لقمہ کھاتے ہیں خون بنتا ہے، ایسے باس بھائی خون کے ساتھ بننے کے پورے جسم میں خون کی وجہ سے طاقت آتی ہے، آنکھیں تکڑی ہاتھ تکڑے، ایسے ہی ہے نا بیٹا۔ حلال کرنا یہ ہے جو ان کا صدقہ تبرک نیاز کھائے اور اندر ان کے کرم کا کمال آئے تو کوشش کرے آنکھیں بچائے، علم دیکھے حرام نہ دیکھے۔ اے حلال کرنا، مہربانی 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 حضور، مہربانی حضور۔ ربائی عرض کرنا چاہوں گا جی میں ربائی پڑھتا پہ مولا امام حسین قبلہ دی اللہ بادشاہ زندگی دراز فرمائے، میں پیانا مقروض کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا، مقروض کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا، جب خود خدا ہوا ہے دیوانہ حسین کا، اور ملا تیرے وجود پر لعنت ہے اس لیے دل میں یزید پیٹ میں کھانا حسین کا۔ کل ایمان نعرہ حیدری۔ آپ کا نام؟ اکبر رضا جی، ذاکر ہوں مولا۔ اچھا ذاکر صاحب میں آپ کو ایک گزارش کروں، لعنت ایسی چیز ہے جو خود تلاش کر لیتی ہے۔ مہربانی مہربانی ذاکر صاحب، آپ کی مہربانی 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 مہربانی، بہت شکریہ۔ لہٰذا یہ مقدس منبر ہے
کیوں کسی کا نام لے کے کسی کو کچھ کہیں؟ جب آپ کہتے ہو نا حسین زندہ باد، حسین پائندہ باد، اس کا مطلب جو بھی جب بھی جہاں بھی حسین کے مقابلے میں آئے حسینیت زندہ باد کہتے ہو نا، تو ضرورت ہی نہیں ان کو مخاطب کرنے کی، ضرورت ہی نہیں۔ اور ہو سکتا ہے ہماری مجالس میں کوئی آئے بیٹھے ہوں، انہوں نے 4 مصر 2 مصر میں بھی عرض کر رہا ہوں، لیکن میرے مصروں کا مزاج اور ہے۔ عرض کرو مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، مہربانی مہربانی شاہ جی، مٹ جائے گا زمانے سے گناہوں کا تصور، گر اس کا یقین ہو کوئی دیکھ رہا ہے۔ مہربانی مہربانی، میرا مزاج اپنے بہت شکریہ۔ فاروق اعظم صدیق اکبر کلے قرآن کلے ایمان نعرہ حیدری۔ بیٹا حلال سمجھ آئے؟ مہربانی بیٹا، تھینک یو بیٹا۔ بیٹا آپ نے بھی غور فرمانا ہے، جو بچے جوان ہمارے بچے بچیاں بیٹھے ہو بیٹا بڑے ضروری ہے، آنکھیں پاک رکھو، ان کا صدقہ کھا کے آنے والی طاقت کا غلط استعمال مت کرو، ورنہ لنگر حلال نہیں ہوتا۔ بیٹا پتہ کیا ہے، آنکھیں پاک کر لوگے نا، دنیا میں تمہیں نتیجہ ملے گا۔ اعلان ہو، سید اعلان کر کے جا رہے ہیں، دنیا میں بیٹا نتیجہ دیکھنا، جو کہو گے مل جائے گا۔ آنکھیں پاک کر لو، آنکھیں پاک تو جسم کا ہر نظام پاک۔ اب بندے کہیں گے شاہ جی پہلی دفعہ آئے ہو، میں پریشان کر کے جا رہے ہو، نتیجہ کیسے ملے گا؟ کیسے پتہ چلے نتیجہ ملے گا؟ ڈاکٹر اقبال پڑھ، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اہل اللہ مقام ذاکر صاحب کیا کہتے ہیں؟ اتنا کمال معیار اپنے اندر پیدا کر، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بیٹا یہ حلال کرنا ہے، ہم نے آنکھیں بچانی ہیں۔ ہمارے زیادہ زندگی کے معاملات عباس صاحب زوار صاحب جو ڈسٹرب ہوتے ہیں نا، وہ ہماری اپنی کوتاہی سے ہے۔ ایک بات اور عرض کرتا جاؤں، خدا کی قسم غور کیا کر میں ہوں کون، تجھے نتیجے نہیں نتائج ملیں گے، اتنے زیادہ اتنے سنبھالی سے۔ میں جس گھر ہوں، زید صاحب ہے ان کا نام، زید بھائی جن کے گھر ہے، فرض کرو زید صاحب نے مجھے اپنے گھر کی آتے ہی چھت پہ لے جانا پسند کیا۔ میں کہنے لگا سید سردار آئیے پہلے چھت پہ چلے۔ میں نے کہا زید صاحب کوئی خاص چیز ہے؟ کہنے لگے سید میں نے علامہ عباس دکھانا ہے۔ غور فرمانا بیٹا، میں آپ کو مقام بتا رہا ہوں، شیعہ کتنے تم مقام پہ بلند ہو، گرایا نہ کرو۔ دکھ ہوتا ہے مجھے ممبر پہ آنے والوں نے صرف اپنی ذات کو دیکھا، ان کو نہیں دیکھا۔ یہ کس لیے آئے بیٹھے ہیں؟ نیاز 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 نیاز، اتنا زیادتی کی ہے انہوں نے، نیاز نیاز۔ بانی سید اعلان کر کے جا رہے ہیں، اگر نیاز دینی ہے تو ان کو بھی دیا کر، اگر پیسہ ہی نیاز ہے تو ان کو دیا کر 70 ہزار کا لفافہ۔ یہ حسین کی محبت میں نہیں آتے؟ کوئی بائک سے کہاں پہ آیا، کوئی کہاں سے آیا، کوئی کہاں سے آئی، اتنی محنت کر کے بیچارے حسین کی محبت میں، ان کو بھی دیا کر۔ اور نہیں شاہ جی ان کے لیے نیاز وہ پکی ہے، پھر فیصلہ کر نیاز یہ ہے یا یہ ہے۔ دکھ ہوتا ہے مجھے، خدا کی قسم مجھے میران بھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ جس کو میری بات ابھی تک سمجھنا ہے نا، ذرا گھر جانا اپنی ماں سے پوچھنا، ماں پہلا لقمہ کھلا کے کیا کہا تھا؟ کہے گی کہا تھا نظر اللہ۔ بانیو فیس کہا کرو، پوچھا کرو تمہاری فیس کتنی ہے، تم کتنے کے بندے ہو، قیمت بتاؤ اپنی۔ ہاں کھو گئے ہم کہیں، بنتے حق، پیسے لینا بنتا ہے زوار جوید بھی بنتے۔ نہیں بندے میرا چہرہ دیکھ رہے، سید بات کیا کر گیا۔ او بھائی میں خالی دعویٰ دلیل کے بغیر کرتا ہی نہیں۔ زوار غلام شبیر نقی پہ ممبر ہوں، جہاں موقع ملے ضرور بتانا۔ ڈھونڈو اس حسین کو، تم پتہ نہیں کس حسین کو مانتے ہو، ڈھونڈو اس حسین کو جو رکھتا کسی کا نہیں۔
بادشاہ نہیں رکھتے نا کسی کا، ہم کس کے لیے آتے ہیں؟ بادشاہ کے لیے۔ اچھا ہم آپ کو کیا بتانے آتے ہیں؟ برادر نے اپنا تعارف کرائی دیا ذاکر صاحب ماشاءاللہ، اور بھی تشریف فرما ہوں گے میرے مولا کے چاہنے والے۔ مولا ان کو ہمت دے اور ان کو اور زیادہ ان کا یقین مضبوط کرے تاکہ یہ جاتے ہوئے مولا پہ یقین کر کے جائیں۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سیدوں کے نالو بانیوں سے، تمہیں اندازہ ہی نہیں تمہارے گھر تبرک کتنا آئے گا۔ عمران شاہ جی میں ایک بات اور ہی عرض کر رہا ہوں، زیادہ یہی کریں گے سید کا داخلہ بند کر دو جنگ کی سرزمین پہ، زیادہ یہی ہوگا۔ بھائی مہربانی ایک بات اور عرض کرنے لگا ہوں، ذرا غور فرمائے گا۔ زبار غلام شبیر ہم آتے ہیں منبر پہ بتانے اس گھر نے قربانیاں کیسے دی، یہ بیٹا بتانے آتے ہیں نا، اس گھر نے قربانیاں کیسے دی، حور نے کیسے دی، حبیب نے کیسے دی، اس گھر کے شہزادوں نے کیسے دی۔ افسوس اور دکھ ہے اس بندے پر جو قربانی بتانے تو آئے پر خود قربانی نہ دے سکے۔ ہائے 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 ہائے، مہربانی یار، مہربانی، قدردان ہو جنگ والو، اس لیے میں جملہ کہہ رہا ہے۔ مہربانی عباس صاحب بہت شکریہ، خود قربانی نہ دے سکے، دینی چاہیے نا، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ حقیقتیں ہیں، تھوڑا غور و فکر شروع کرو، مہربانی بات رہ نہ جائے۔ زاہد صاحب نے مجھے آتے ہی گھر کی چھت پہ کہنے لگے سید آئیے علم عباس کی زیارت کیجئے، میں شیعہ میں تمہارا مقام بتانے لگا ہوں، اس لیے آج کے بعد ہو سکتا ہے تم بھی اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہ بیچو۔ مقام بتانے لگا ہوں، بڑا کمال ہے بیٹیاں، میرا بچے آپ بھی، میری مائیں بہنیں، آپ نے بھی غور سے سننا ہے۔ میں آیا، فرض کرو اس گھر کے مکین نے سرکار کی شبی کے لیے زیارت کے لیے مجھے اوپر لے جانا پسند کیا۔ بڑی خوبصورت شبی تھی، بڑا پیارا پائپ تھا، با کمال فریرہ تھا۔ ارے بھائی کیمرے والے نوجوان بیٹا یہ بات سنتے جانا، پھر بے شک چلے جانا، کوئی بات نہیں، بنا ہی لینا، جن کو تصویروں کا شوق ہے زیادہ بنا لینا بیٹا، یہ بات بڑی ضروری ہے، آپ لوگ بھی سنو، متر دیکھنا حضور، متر دیکھنا، متر دیکھ، بڑی قیمتی میں سرکار کا صدقہ تمہاری جوڑی میں ڈالنے لگا ہوں۔ کیا تھا؟ ایک پائپ تھا، ایک کپڑے کا فریرہ تھا، ایسا ہی ہے۔ میں نے پہلا سوال زید سے یہ کیا، زید یہ چھت پہ لگایا ہے، نیچے کیوں نہیں لگایا؟ کہنے لگے سید وفادار کی نشانی ہے۔ نہیں بات اس سے آگے ہے، وفادار کی نشانی ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگے سید اس کو بلند ہونا چاہیے، پست نہیں، بلند ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، جو پہنچ گئے میں سلام پیش کرتا ہوں، جو نہیں پہنچے ہو میں تمہیں بھی لے کے چلوں، ساتھ اپنے ساتھ سفر کراؤں۔ اچھا میں نے کہا زاہد بھائی بڑا پیارا علم، بہت پیارا فریرہ، میں یہ پوچھ سکتا ہوں یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگے سید میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ بیٹا کان ادھر ہی رکھنا، کوئی بات نہیں، تیری بھی مجبوری ہے۔ میں نے کہا میں پوچھ سکتا ہوں، دیکھنا یار، میں نے کہا میں پوچھ سکتا ہوں یہ کربلا سے سرکار عباس کے ہاتھ میں جو تھا وہیں سے آیا ہے؟ بیٹا سر اٹھانا میرا بچہ، غور فرمانا میرے بچے، بڑی ضروری باتیں ہیں۔ وہیں سے آئے، کہنے لگے سید وہاں سے نہیں آیا، اس کو غازی سے نسبت ہے۔ اتفاق کرتے ہو سارے؟ عباس بھی میں اگلا جملہ بڑا قیمتی ان کی جوڑیوں میں ڈال کے جا رہا ہوں، سوالیے گا۔ کہنے لگے اس کو عباس سے نسبت ہے۔ میں نے کہا میں پھر ممبر پہ آ کے 2 سوال کروں گا۔ کہنے لگے سید و باپ ہو، بے شک سوال کر لیجئے گا۔ لو جی سوال کرنے لگا ہوں، زاہد بھائی یہ بتاؤ یہ جو گھر کی چھت پہ پائپ لگا ہے یہ کہاں سے لیا؟ کہنے لگے سید جنگ سے۔ میں نے کہا اچھا یہ جو کپڑا لگا ہے؟ کہنے لگے جنگ کے کپڑے کی دکان سے، جنگ کے سٹیل کی دکان سے پائپ لیا، جنگ کے تھان سے کپڑا کٹوایا، کپڑے کو اور پائپ کو کٹھا کر کے نسبت دے کے علم بنا دیا۔ اب میں دینے لگا ہوں تحفہ، بے شک نہ دینا داد، لیکن اس جملے پہ بار بار غور کرنا، پنچایتوں میں بیٹھ کے فکر کرنا، بڑے بڑے اسرار ہیں۔ ذاکر صاحب ملتر دیکھیے گا حضور، کہنے لگے سید جھنگ کا پائپ اور جھنگ کا کپڑا ہے، علم عباس بن گیا۔ میں نے کہا آج میں مجمع میں اعلان کر کے ایک سوال کروں گا، والیہ نے حیدر کرار، اگر جھنگ کا پائپ اور جھنگ کا کپڑا عباس سے نسبت پائے تو بلند ہو جاتا ہے، تیرے میرے دل میں غازی رہتا ہے، ہم کب بلند ہوں گے؟ یہ ہے شیعہ تمہاری طاقت، مہربانی۔ بہت شکریہ بیٹا، نسبت پا جائے
کوئی چیز بلند ہو جاتی ہے ہمارے ساتھ بھی تو نسبت جڑی ہے نا. ہم کہاں کھو گئے ہیں؟ بیٹھیں گے سارا دن، او دیکھو جی اس کے پاس تو پچھلے سال 5 کلے تھے، پاس موٹر بائک بڑا مشکل سے، اس کے پاس 9 پراڈو ہے. تکلیف تو حیرت تو ہوتی ہے، تکلیف میری طرف دیکھ رہا حضور، تھکنا نہیں. بس کر دوں، ابھی تو میں نے واقعے پڑھنے ہیں. نہیں بس پریشان نہیں ہونا. میں عرضی کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں. حیدری مولا خوش رکھے، مولا خوش رکھے، خیر سے رہو، بادشاہ زبانہ کی نگاہ پناہ میں رہو، سوائے حجت کے خدا کسی کا محتاج نہ کرے، لیکن جیو اسی کے لیے جو تمہاری خاطر بیٹھا ہے. حلال کر کے دکھا. حضور اسی کے لیے جینا چاہیے نا جس کا صدقہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں اسی کے. اچھا میں بات کیا کر رہا تھا جی زبار صاحب؟ شاباش. چند بندے ہیں جو متوجہ ہیں، باقی میں جب بھی دیکھ رہے ہیں، کوئی جمائی بھی لے رہے ہیں، کوئی گھڑی بھی دے. تھوڑی دیر میری طرف دیکھ لو، جو زبان درود پڑھے وہ درود نہیں بولتی. مجھے کیا لگے میں کسی کے بارے میں غیبتیں کروں، کسی کے گلے کروں؟ میری زبان تو بنی ہی درود کے لیے، زبان بنی ہی ناد علی کے لیے. بچہ کہنے لگا شاہ جی وہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، وہ 50-55 کلے پتہ نہیں کہاں سے آ گئے. میں نے کہا بیٹا نا اچھا نہیں لگتا. کہنے لگے شاہ جی میرے پاس تو اپنا پورا گھر ہی نہیں ہے، میں تو رینٹ پہ رہتا ہوں. بھائی عمران غور فرمائیے گا. میں نے کہا تو رینٹ پہ نہیں رہتا، ساری کائنات رینٹ پہ رہتی ہے، ملکیت کسی اور کی. بھائی شاباش، بھائی شاباش، بھائی غور فرما، بہت شکریہ، مہربانی حیدری، مہربانی، ساری مہربانی، مہربانی ذاکر صاحب، شکریہ. ساری کائنات، مہربانی حضور، ساری کائنات رینٹ پہ رہتی ہے. ساری کائنات. سید کو تکلیف نہیں دینی تھی، ادھر آ جانا تھا. اچھا چلو بسم اللہ. اور فرمائیے گا، جملہ بڑا قیمتی ہے، بس میں بات کو سمیٹتا ہوں. بہت سارے اسرار ہیں سامنے، میں چاہتا ہوں کہیں اوور فلو بھی نہ کر جائے نا، مختصری زبان شاباش کہہ جائے. اچھا کہنے لگے سید پھر بھی چیزیں دیکھ کے رشک تو ہوتا ہے نا، حسد تو ہوتا ہے. میں نے کہا بیٹا علی والے جلتے نہیں. کہنے لگے سید اس کے پیچھے کوئی خاص راز ہے. میں نے کہا بیٹا دنیا میں وہی جلتا ہے جس نے آگے بھی جل. وہی کیا بات ہے. وہی مہربانی، وہی مہربانی، مہربانی. تھینک یو بیٹا. ہم کیوں جلے کسی کی چیز؟ ہم تو علی والے، ہم تو دعا دیں گے. کسی کے پاس 50 کلے ہیں، 100 ہو جائے، اللہ اسے اور دے، اللہ اسے اور دے. کہنے لگا شاہ جی آپ والا کام کرنے کے لیے ظرف بڑا رکھنا پڑے گا. میں نے کہا علی والے کا ظرف ہوتا ہی بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہوتا. شاباش، مہربانی. جھنگ علی مہربانی، علی والے کا جھنگ ظرف ہوتا ہی. کہنے لگا شاہ جی پھر کوئی ایسی بات تو بتا دیں جس سے دل کو تسلی تو ہو نا. بھائی عمران میرا دل ہے آج بجمع بڑا ماشاءاللہ متوجہ ہے. بات بتا جاؤ بچوں، کسی کی کوئی چیز دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو، دعا دیا کرو خدا انہیں اور دے، خدا انہیں اور دے، خدا انہیں. اندر بیٹھا ہے نفس، یہ ڈسٹرب کرتا ہے. حسرت کر، غور سے دیکھ، حسرت کر، ادھر دیکھ، ادھر دیکھ. نہ شکر شکر شکر. نہیں میں نے تسلی کے لیے ایک خوبصورت زائد بھی آپ کے مجمع کو تحفہ دینا، اور انشاءاللہ یہ سنبھال گئے، ان کی زندگیوں کا رخ بدل جائے گا. کوئی تمہیں کہے وہ دیکھ اس کے پاس اتنی زمین، اتنی گاڑیاں، مطمئن چہرہ اور سینہ رکھ کے کہا کر میرے پاس کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا. مہربانی مہربانی، شکریہ جنگ والا. اس لیے آنکھیں بچا کے رکھو. یہ جو بیٹھی ہیں کوئی نئی مخلوق نہیں ہے، وہی ہیں جو ہمارے گھر میں بیٹھی ہیں. کوشش کیا کرو علی والے ہو، ظرف بلند ہو. کوئی عورت آ جائے نیچے نگاہ کر لیا کرو، نگاہ پڑ بھی جائے کوئی بات نہیں، یہ بھی وہی ہے جو گھر میں بیٹھی ہے، کوئی نئی تو ہے نہیں. کیوں اپنی اتنی کمال محنت لمحے میں ضائع کر دیتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو کم قیمت پہ بیچ دیتے ہو؟ بھئی مہربانی حضور، یہ ہے کھا کے حلال کرنا. زبار صاحب یہ ہے کھا کے حلال کرنا. میں لندن بیٹھا ہوں، ٹی وی پہ میرے سے سوال ہوا، پورے پاکستان سے سوال آتے تھے. کہنے لگے سید یہ بتائیے ہماری عزاداریاں، ہماری نمازیں کیسے پتہ چلے قبول ہو گئی ہیں؟
میں نے کہا نماز کے فائدے پڑھ لے. کہہ لگے جی کیا فائدہ؟ میں نے کہا نماز کا سب سے بڑا فائدہ نماز برائی بے حیائی سے روکتی. کہہ لگے بالکل قرآن کہتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء مہربانی والمنکر. نماز برائی بے حیائی سے روکتی ہے. میں نے کہا اگر تو چاہتے تو خود چیک کرے میری نماز قبول ہو گئی ہے. جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن نظر ہے سمجھنا تیری دعا قبول ہو گئی, تیری نماز قبول ہو گئی, مہربانی تیری عبادت قبول ہو گئی. بہت شکریہ بیٹا. یہ ہے معیار, یہ ہے شیعوں کا معیار. میرے خیال بندے تھک گئے. جوید چلے چلے. بڑی محبت دی آپ سب نے, مہربانی. ایک چھوٹا سا نقطہ اور سنبھال لو, بس بات کو میں سمیٹ جاتا ہوں. لیکن اس نقطے کے بتانے سے پہلے جو درمیان میں زیارت شروع کر کھڑا تھا نا, اس پہ بھی ایک جملہ عرض کرتا ہوں. یاد ہے نا, السلام علیکہ یا شریک القرآن. آنکھیں بھی بند, کمر بھی جھک گئی. یہ دلیل ہے, سامنے بیٹھا ہے. وہ غیب نہیں, ہم غیب ہیں. وہ سامنے بیٹھا ہے. السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکہ یا قامی القفر والطغیان. السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان. السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان. اے زمانے کا صاحب, ہمارا آپ پر سلام. اے زمانے کا صاحب. بیٹا ہر بندہ صاحب نہیں ہوتا. بہت شکریہ, مہربانی حضور, مہربانی حضور, مہربانی. ہر بندہ صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکہ یا صاحب الزمان. آگے ہم نے زوار صاحب ریکویسٹ شروع کر دی. عباس بھائی اللہ مان, ذاکر صاحب اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. بچوں پتہ ہے بیٹا اس کا مطلب کیا ہے؟ پناہ دے, بچا دے. الامان کن چیزوں سے؟ من فتنت الزمان, من جور الزمان, من شر شیطان. بچا, پناہ دے زمانے کے فتنے سے, زمانے کے جور سے, شیطان کے شر سے. آپ کا بہت شکریہ, آپ کی محبتوں کا شکریہ. لیکن ایک بات میں اپنے نوجوان بچے اور بچیوں کو ضرور بتانا چاہوں گا. بیٹا ہم نے زیارت میں سارے معصومین کو سلام کیا, لیکن کسی کو اللہ مان نہیں کہا. آپ نے غور فرمایا؟ بھئی السلام علیکہ یا غریب الغرباء کا اللہ مان تو نہیں کہا نا. جو ہی آخری حجت پہ آئے, یعنی زمانے کے امام پہ آئے, فوراً کہا اللہ مان, اللہ مان. بچوں بیٹا اس کا مطلب ہے پناہ دے, بچا لے زمانے کے فتنے سے, زمانے کے جور سے, شیطان کے شر سے, بچا لے. اس بستی کا نام کیا ہے؟ لیلام والا. لیلام والا. آگے جھنگ بھی ہے. ادھر خیر سے اتنے لوگ ہو, ابھی سارے ظہرین کی نماز پڑھو گے, ایسے ہی ہے نا انشاءاللہ. اس کے بعد اسی وقت جھنگ والے بھی پڑھیں گے, اسی وقت لاہور والے بھی پڑھیں گے, اسی وقت رحیم یار خان والے بھی پڑھیں گے, اسی وقت سندھ والے بھی پڑھیں گے, اسی وقت پورے پاکستان میں علی والے پڑھیں گے, اسی وقت ساتھ کے ملکوں والے بھی پڑھیں گے. غور فرمانا صاحب کسے کہتے ہیں؟ ساری دنیا میں لوگ کہیں گے السلام علیکہ, مگر موالیہ نے حیدر کرار کہیں گے السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنت الزمان, من جور الزمان, من شر شیطان. زمانے کا صاحب تجھ پہ سلام, تجھ پہ سلام. پناہ دے, بچا لے, زمانے کے فتنے سے بچا, شیطان کے شر سے بچا. بیٹا آج کے بعد ہر بندے کو صاحب نہیں کہنا. کوئی پوچھے صاحب کسے کہتے ہیں, ان کو کہنا صاحب اسے کہتے ہیں جو ہر جگہ ہر ایک کی پکار کو سنتا ہے. شاباش شاباش شاباش, مہربانی جان, مہربانی جان. مہربانی. وہ ہے ہمارا زمانے کا امام. بچوں آپ سے بیٹا سوال کریں گے, آپ ماننے والے تو 12 کے ہو. بس میں سمیٹ رہا ہوں گفتگو, زوار صاحب اتنا ہی کافی سمجھنا. مہربانی حضور. آپ کا اسم گرامی؟ سید سردار. ماشاءاللہ انہوں نے شفقت فرمائے, پیچھے بیٹھے تھے, مہربانی فرمائے, میں نے بلایا آگے. طاہر جو ہیں کیا بات ہے. لو جی, ایک بچوں کو صرف ایک سمجھانے کی خاطر ان کے ذریعے آپ سب تک پیغام ہے.
یار آپ آخری کو کہتے ہو، امام تمہارے 12 نہیں؟ ہاں بھائی امام 12 ہیں، پر عرضی ہم آخری کو کرتے ہیں، کیوں؟ زمانے کا امام جو ہے۔ نہیں 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 نہیں، آپ نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، بات نہیں پہنچے۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ۔ یقیناً پڑھنے والے ہوں گے، میں تم نام سے واقف نہیں ہوں، غور فرمائیے گا، بس یہ تحفہ سنبھالو اور یہ علی مدد۔ اچھا ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے، غور ہے جی۔ میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں، جملہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ بھائی امام تو تمہارے 12 ہیں، لیکن آخری کو کہتے ہو بچا۔ مہربانی، آخری کو کہتے ہو الامان الامان من فتنۃ الزمان، من جور الزمان، من شر شیطان، آخری کو کہتے ہو۔ معصوم تو تمہارے 14، امام تمہارے 12، یہ کیا وجہ ہے؟ بیٹا بے فکر ہو کے بتانا، اللہ نے نظام میں عادل کے تحت امام میں 2 امامتیں قرار دی ہیں، ایک امامت صامتہ، ایک امامت ناطقہ، ایک امام ناطق، ایک صامت۔ وہ کہیں گے وہ کیا ہوتا ہے؟ ان کو کہنا ایک وقت میں 4 امام موجود تھے، امیر کائنات علی بادشاہ، پاک حسن بادشاہ سبز قبا، مولا حسین بادشاہ، آقا سید الساجدین، 4 شہزادے تھے، 3 صامت تھے، ایک ناطق تھا۔ مہربانی بچوں میں صامت اور ناطق کا فرق بھی بیٹا تمہیں سمجھا کے جا رہا ہوں، غور فرمائیے گا۔ وہ کہیں گے کوئی اور مثال، ان کو بتاؤ کربلا میں 3 امام تھے۔ بہت شکریہ، 3 امام تھے، مگر جب تک 10 محرم آقا کی شہادت نہیں ہوئی اس وقت تک امام حسین ناطق امام تھے۔ باقی بیٹا اس پہ بھی میں گفتگو کروں گا، یہ امام صامت اور صامتہ کیا ہے، ناطق اور ناطقہ کیا ہے، یہ بڑی خوبصورت، یہ ہے علمی باتیں پتہ ہونی چاہیے بچوں کو، پتہ تو ہو نا، جھکتے کیوں ہیں؟ زیارت تو سب کو پڑھتے ہیں، جھکتے کیوں ہیں؟ پتہ تو ہونا چاہیے نا۔ مولا سلامت رکھے، غور فرمائیے گا۔ وہ پوچھے اچھا جی پھر 12 ہیں تو پھر کہنا قرآن کہتا ہے یوم ندعو کل اناس بامام۔ مہربانی، ندا کے دن ہر کوئی اپنے اپنے زمانے کے امام کے نام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، کھڑا کیا جائے گا، بلایا جائے گا۔ اس کا مطلب فیصلہ ہو گیا، ہمیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، ہمیں نہیں کہا، مہربانی حیدری۔ لیکن یہ کوئی نہ سمجھے کہ سید معصومین میں کوئی تفریق کر رہے، نوز باللہ، یہ ہیں ہی کلنا، کوئی تفریق نہیں، لیکن کیا کریں، انہوں نے ہر دور میں اپنے نام جدا رکھے ہیں۔ شاباش شاباش، مہربانی جنگ۔ سید کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات۔ بہت شکریہ، لیکن نتیجہ نہیں دیا میں نے۔ حضور گھڑی میں نے دیکھنی، آپ نے نہیں دیکھنی، بلکہ اگلے دن وہ میل سے خطاب کروں، بندے کہتے ہیں سید یہ گھڑی ہمیں دے دو۔ یہ عرفانی باتیں اگر غور شروع ہو جائے نا تو دل کرتا ہے اور ایسے ہی ہے نا، لیکن ضروری اس سے زیادہ یہ ہے، سنو بھی صحیح، سن کے سن نہیں ہونا، یہ بڑا ضروری ہے۔ مہربانی غور فرمانا ہے بھئی، بہت شکریہ، غور فرمانا، فکر شروع کرنی ہے، مہربانی دوار صاحب، جملہ آپ نے بڑا غور۔ اچھا جی امام زمانہ، جی ہمیں نہیں کہا جائے گا حسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ، ہمیں نہیں کہا جائے گا سجاد کا، ہمیں کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا زمانے کے، اچھا بھئی اگر تمہیں کہا جائے گا زمانے کے امام کے نام کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو پھر یہ مجلس میں کیوں جاتے ہو؟ نتیجہ ہے جنگ والوں، یا علی مدد کرنے لگا ہوں، پھر مجلس میں کیوں جاتے ہو؟ مجلس تو حسین کی ہے، ذوالجناح کیوں نکالتے ہو؟ ذوالجناح تو حسین کی ہے، ماتم کیوں کرتے ہو؟ ماتم تو حسین کا ہے۔ بتانا پوری دنیا کا نظام مستقبل سے جڑا ہے،
किसी से पूछो खाना और खाओ, वो कहेगा मैं शाम को खाऊंगा। पूछो सो क्यों रहे हो, वो कहेगा सुबह उठूंगा। उससे पूछो नौकरी क्यों करते हो, वो कहेगा तनख्वाह लूंगा। कारोबार क्यों करते हो, मुनाफा कमाऊंगा। शादी क्यों करते हो, नस्ल बढ़ाऊंगा। कोई पूछे मजलिस में क्यों जाते हो, कहना मैं हुर सुनने जा रहा हूं ताकि मैं भी हुर बनूंगा। अल्लाह करे किसी तक बात पहुंच जाए, खुदा करे किसी तक बात पहुंच जाए। मेहरबानी, मैं उठूंगा, मैं खाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं बैठूंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं सफर करूंगा। मुस्तकबिल मजलिस में क्यों जाते हो, सुन के आ रहे हैं कि जी वो ऐसा हुआ था, हाँ हुआ था, लेकिन खाली सुन के सुन नहीं होना, अहद करना है, वो था मैं बनूंगा। जवार साहब एक कीमती तोहफा है, अब्बास भाई संभालना। जंग वालों, कोई कहे कि ये कैसे हो सकता है, तुम्हारा एक सैयद जंग में आया था और कह गया मैं हुर बनूंगा, हम भला हुर कैसे बन सकते हैं। उनको कहना सैयद मिंबर पे ऐलान कर गया अगर हम हुर नहीं बन सकते तो इमाम ज़माना को कहो इमाम बारगाहों के दरवाजे बंद कर दे। ये खुले इसलिए, बहुत शुक्रिया, ये खुले इसलिए है, नहीं बन सकते आओ तुम्हें बना दो। एक बात सख्त और करता जाओ, ये थक गए हो, नहीं थके, मेहरबानी मेहरबानी, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। कोई कहे अगर हम हुर बन गए, गुफ्तगू तो शुरू होगी, पंचायतों पे होनी भी, फजूल बातें छोड़ दो, ये इधर उधर की बातें छोड़ दो, मौला पे बात शुरू करो, मौला पे खत्म करो। मिलो बैठो डेरों पे, बैठो महफिलों में, सुना सारा दिन कैसे गुजारा, क्या मतलब मैं क्या करता, सुबह उठ के इमाम को सलाम किया। भाई सलाम करने का क्या फायदा है, उनको कहो शिया फायदे के लिए सलाम नहीं करते, अमर मज के समान अमर समझ के सलाम करते। वो पूछेगा फायदा क्या है, उनको बताना जिनकी शरीयत में सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। वो भी कहेंगे मेरा भी तुझ पे सलाम। अच्छा ये बता, वो खाना खाया का खाया का दुआ मांगी थी का, किस चीज की दुआ का, दुआ तो मांगनी थी जिसका सदका खा रहे, कम से कम जिसका सदका खा रहे उसका खा के हलाल करने की, वफादार बनने की दुआ तो मांगनी थी। वो एक और मोमिन बैठा है पंचायत में, डेरे में बैठा है, कहते हो यार मेरा, मैं तुम्हें क्या बताऊं, बड़े मसले आजकल मैं परेशान हूं। दूसरे मोमिन को कहना चाहिए मत परेशान हो, तू बेवारिस थोड़ा है। थक गए हो जंग वालों, थक गए हो जंग वालों, थक गए हो जंग वालों, थकना नहीं, मेहरबानी, तू बहुत शुक्रिया, तू बेवारिस थोड़ा है, तेरे तो वारिस मौजूद है। थकने की तो 2 रकात हज का इमाम ज़माना रात को पढ़, मौला से अर्ज कर, मौला और तो दर है कोई नहीं, मौला से कहे सरकार मेहरबानी, सरकार से सरगोशियां बातें किया करो, दिल की बातें, किसी को बताने की जरूरत नहीं, कोई सज्जन है ही नहीं। किसने कहा कोई सज्जन है, आज बंदे खड़े हैं, कल को कोई छोटी सी चीज पे नाराज हो गए, परसों दुश्मन बन जाएंगे। सज्जन एक ही है जो कब्र पे आके कहेगा उठ में आ गया, शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जो कब्र पे आके कहेगा उठ में, मेरी बच्चियां तुम्हारा भैया ही है, क्यों का जा रहे हो मजलिस पे, वो हमें भी फिजा बनाएगा। किसी ने सवाल कर ही लिया कि ये कहाँ से सीख के आए हो, और बनाएगा फिजा बनाएगा, और बनाएगा फिजा बनाएगा, तुम भला बन सकते हो? नहीं, अगर बन ना सकते होते तो जिक्र ना करवाता, वो करवाए उसने इसलिए जिक्र। अच्छा अगर बन गए तो फिर उस होर में और तुम में फर्क क्या होगा? सीना चौड़ा करके कहना, सैयद ऐलान करके गया था, उस होर की भी क्या बात है, इंशाअल्लाह हम बन गए, हमारा मयार और, वो कहेंगे क्या फर्क है, बता देना, देख के मानना और है गैबत में मानना। आपके क्या बात है, बहुत शुक्रिया, बड़ी शफकत फरमाई आपने। दुआ तुम्हारे लिए लाहौर से चल के आई है, तुम्हारे मकतब की सारी दुआएं कमाल है, एक दुआ बाकमाल है, दुआ कुमैल कमाल, जोशन कबीर कमाल, हदीस किसा कमाल, सारी जितनी भी हैं खैर से, एक दुआ बाकमाल है, नाम है दुआए अहद। छठे इमाम ने खुद तालीम फरमाई, सरकार ने फरमाया जो इसे रोजाना सुबह दुआए अहद, ये बाबा जी हाँ जागना यार,
जोश मेरी तरफ देखना, उनको मैंने देखा, मुझे उन्होंने देखा, आपने मेरी तरफ देखना है। हर तरफ निगाह तो रहती है ना। सुबह उठ के जो दुआए अहद पढ़ेगा या पढ़ेगी, मैं वादा करता हूँ जहां भी दफन होंगे मेरा महदी कब्र पे आएगा। और जंग वालों, मैं बताने नहीं आया, बांटने भी आया हूँ। पर मेहरबानी कीजिएगा, बिरादरी जी वकार तशरीफ फरमाए हैं, हम बानी को देके जाएंगे। कोशिश कीजिएगा तर्जुमा ज़रूर पढ़िएगा ताकि पता तो चले वो हमसे कहलवाना क्या चाहता है। इमरान भाई, तर्जुमा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अरबी खैर से कुरान पढ़ सारे सब ने पढ़ा है, पढ़ तो लेते हैं पर बात की समझ नहीं आती। बात की समझ नहीं आई तो बे के नुक्ते का पता ना चला। मेहरबानी, थके नहीं हो यार, शुक्र है थके नहीं हो, शुक्र है। रोज इंशाअल्लाह उसने कह दिया वो आएगा। जाकिर साहब, गुलशन इस्लाम की बहार देखने वालों, हमारा इमाम नबी का निजाम लाएगा। जमाना लाख मुखालिफ हो, मुतमईन है हम, उसने कह दिया वो आएगा तो फिर वो आएगा। कब्र पे आके कहेगा उठ मैं आ गया। बंदा बंदी कफन झाड़ते हुए खड़े होंगे। सरकार से ज़वार गुलाम शबीर भाई इमरान शाह, जो गुफ्तगू होगी वो वक्त नहीं, वो कई खमसों पे मुश्तमिल है। सिर्फ एक जुमला अर्ज करना है। अचानक बंदा बंदी गुफ्तगू करते हुए हुज्जत खुदा के सामने दाएं बाएं देखेगा, खब्बे सजे दाएं बाएं। सरकार फरमाएंगे किन्हें देखता है? मौला, मेरा बाप कहाँ चला गया? जो दफनाने आए थे वो कहाँ चले गए? मेरा बेटा कहाँ चला गया? मेरा भाई, मेरा मामू, मेरा नाना, मेरा दादा, मेरा ताया, वो कहाँ चले गए? मेरा शौहर जो दफनाने आए थे कहाँ चले गए? सरकार फरमाएंगे याद कर, अगर वो तेरे होते तो तुझे मैयत ना कहते। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जान, मेहरबानी जान, मेहरबानी जान, मेहरबानी जान। इन्होंने कहा था उठाओ मैयत, नहलाओ मैयत, जनाजा मैयत, दफनाओ मैयत। सांसों की डोरी तक का रिश्ता था, सांस खत्म, रिश्ता खत्म। सरकार मुस्कुरा के फरमाएंगे मेरी तरफ देख, तेरा अपना मैं हूं जो यहाँ मौजूद हूं। बस बादशाह फरमाएंगे उठ, ये अल्लाह ने तेरे लिए जुल्फकार की तरह की तलवार भेजी है। अब्बास भाई, तलवार मासूम फरमाते नाज़िल होगी, ये भी एक तवील मौजू है। अमर उल अमर, बादशाह फरमाएंगे आओ उम्मत से पूछे मेरी दादियों का कसूर क्या। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नानी के मज़ार पे रात को जाने वाली है, तुमने उसको शहर शहर, बाजार बाजार, दरबार दरबार, क्या सोच के फिर आया है? दिल है तवील। ना 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 ना, मोमिन बेटियों को नहीं मारना, मेरा बच्चा, मेरा दोस्त, मेरा भाई, नहीं मारना। पर्दे में आई बैठी है, घर में भी हाथ ना उठाया। इसी चीज को तो सैयद सज्जाद रोता रहा है। अल्लाह अल्लाह। बाबा का फरमान सुन के कूफे की तरफ मदीने से चल पड़े। मुख्तसर ही पढ़ सकूंगा, टाइम नहीं है। अमीर कायनात ने हुक्म दिया था हसन लाल, मेरी बेटी को कहना मेरा दिल है मेरी ज़ाहिरी खिलाफत में कूफे एक दफ़ा ज़रूर आओ। हसन लाल, अगर बहनें तैयार हो जाए ना, कोशिश करना दिन को सफ़र न करना, रात को सफ़र करना। हसन लाल सफ़र के दौरान थोड़े थोड़े वक्फे के बाद पूछते रहना थक तो नहीं गए? थोड़े थोड़े वक्फे पूछते रहे, घर से निकली नहीं है ना कभी। हसन लाल, पर्दों की ड्यूटी अब्बास को देना। सफर शुरू हुआ, दिन को आराम, रात को सफर। सरकार अब्बास का मामूल रहा
عمران شاہ جی، جب بھی شہزادی نے محمل سے اترنا ہوتا، آقا زادی کے لیے، معظمہ کے لیے، مخدومہ کے لیے، ملکہ کونین کے لیے، عباس اپنی آقا زادی کے لیے، آپ نے شاید غور نہیں فرمایا، آج بھی اس ذاکر صاحب جس نے کھڑے ہو کے شعر پڑھا ہے، اس سے لے کر آخری بندے تک گواہی دینا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، کوئی مرد مر جائے ملو اعلان کرتے ہیں حضرات فلانا 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 دنیا سے چلا گیا، اتنے بجے جنازہ ہے۔ کوئی مستور مر جائے سپیکر سے اعلان کر کے کہتے ہیں فلانے کی ماں مر گئی، فلانے کی بہن مر گئی، فلانے کی بیٹی مر گئی۔ اتنے غیرت مند ہیں ہم مرنے والی عورتوں کے نام سپیکر سے برداشت نہیں کرتے۔ اگر ہم اتنے غیرت مند ہیں تو علی کی بیٹیاں بھی کسی کی کچھ لگتی ہیں۔ اشارہ ہی دینا تھا، میں دے گیا ہوں۔ سرکار عباس علمدار شہزادی کونین اپنی آقا زادی کا پہلا قدم اپنے ہاتھوں پہ لیتے، پھر آقا زانو آگے کرتے، آقا زادی ادھر قدم رکھ، پھر شہزادی زانو کے بعد جب نیچے قدم رکھتی خیمے میں تشریف لے جاتی۔ اسی طرح جب شہزادی نے سوار ہونا ہوتا، پہلے عباس زانو آگے، پھر ہاتھ آگے، پھر شہزادی کو سوار کرتے۔ جب شہزادی خیمے میں جاتی یہ سوار ہوتی، فوراً عباس سر سے امامہ اتارتے، امامہ اتار کے شہزادی کے قدموں کے نشان مٹا دیتے تھے۔ اس نے پوچھ لیا عباس یہ قدموں کے نشان مٹانے کا راز کیا ہے؟ فرماتے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کسی کی نگاہ میری آقا زادی کے قدم۔ بڑا طویل مضمون ہے، بس پاک امیر المومنین نے فرمایا تھا حسن لال جب کوفے کے باہر پہنچنا نا مجھے اطلاع کرنا، میں بیٹیوں کی مہار محمل کی خود پکڑ کے لے آؤں گا۔ اطلاع کی گئی، مرد کوفے میں کوئی نہیں تھا، سب گھروں میں تھے، مستورات باہر چھتوں پہ، گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں۔ امیر کائنات نے آتے ہی بیٹی کے محمل کا، بس جنگ والوں میں 1 منٹ اور پڑھوں گا، اس سے زیادہ نہیں، شہزادی کے محمل کا پردہ ہٹایا، پردہ ہٹا کے علی نے بیٹی کو حسرت سے دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں تھک تو نہیں گئی؟ شہزادی نے بابا کے رخ انور کی زیارت کی، زیارت کر کے آقا زادی فرماتی ہیں بابا سفر بڑا طویل تھا لیکن آپ کی زیارت نے ساری تھکاوٹ ختم کر دی۔ سرکار مہار لے کے عروہ غفاری کے پاس مہار تھی، خود لے کے چلے، آگے جائیں، ایک جگہ ہے جہاں کچھ عورتیں ہیں، سرکار عباس کھڑے ہیں، زوار غلام شبیر، عورتیں سرکار عباس کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہیں، آقا عباس ان سے گفتگو میں مصروف ہے، یہ علی قریب ہے، آکے کہتے ہیں غازی کیا ہوا، کیا وجہ ہے، کیوں یہ عورتیں اکٹھی ہیں؟ سرکار کہتے ہیں آقا یہ چاہتی ہیں آقا زادی کی زیارت یہی ہو، یہ مجبور کر رہی ہیں آقا زادی کی زیارت ادھر ہی ہو۔ امیر کائنات فرماتے ہیں غازی کرنے دینا، کرنے دے، مرد آج باہر کوئی بھی نہیں ہے، آقا زادی کی زیارت کرنے دینا اپنی آقا زادی کی۔ عباس رو کے کہتے ہیں آقا اصل میں جس مقام پہ یہ زیارت کرنا چاہتی ہیں یہ مقام بڑا عجیب ہے، یہ مقام بازار ہے، یہاں ٹھیلے لگتے ہیں، مجھے غازی کی غیرت گوارا نہیں کرتی، کوئی علیحدہ مقام منتخب کرے، کم از کم جو بازار نہ ہو۔ سرکار امیر المومنین فرماتے ہیں غازی آج کرنے دے، کل کو تیری مرضی، کرنے دے یا نہ کرنے دے۔ بس جنگ والو آدھا منٹ اور، سرکار لے کے چلے، زوار غلام شبیر چھتوں پہ ٹوکریوں میں عورتیں پھول لے کے بیٹھی ہیں، یا علی نے دیکھتے ہیں پھر بیٹی کو دیکھتے ہیں، پھر انہیں دیکھتے ہیں پھر بیٹی کو دیکھتے ہیں۔ اچانک امیر المومنین نے رونا شروع کر دیا اور رو کے کوفے والیوں سے مخاطب ہو کے علی نے ایک جملہ کہا، یا علی کہتے کوفے والیوں میری بیٹیاں پہچان لو، اگر کل کو قدرت انہیں دوبارہ کوفے لے آئے پتھر نہ مارنا، پھول ہی برسانا۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب. ماشاء اللہ.